درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام اسلام کی روشنی لے کر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو نور اسلام سے منور فرمائے، اسلام کی روشنی ہمارے دلوں میں گھر کر جائے اور اسی روشنی میں زندگی گزارنا نصیب ہو جائے۔ آج ہمارے جو سلسلے کا موضوع ہے، کل ہم نے اس کا بتا تو دیا تھا آپ کو، جی ہاں، آج شکر کے موضوع پر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بہت خوبصورت حدیث پاک، دراصل یہ حدیث پاک بھی ہے اور ایک ایمان افروز اس کے اندر واقعہ بھی ہے۔ القول البدیع میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک شخص ایک ہرنی کے شکار کے لیے جنگل میں گیا اور اس کو پکڑ کر لا رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیارے آقا کے قریب سے جب گزرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اللہ عز و جل نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا کر دی۔ وہ ہرنی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے ہیں، آپ ذرا شکاری سے فرما دیجئے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا تھا، جانور بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی فریاد کیا کرتے، اور اللہ نے نبی پاک کو وہ فہم، وہ عقل، وہ کمالات عطا کیے کہ جانوروں کی بولیاں بھی میرے آقا سمجھا کرتے تھے، جانا کرتے تھے، اور جانور بھی اپنی فریاد کیا کرتے تھے۔ بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو واٹ از دا گارنٹی، کیا ضمانت ہے؟ حدیث کا میں مضمون عرض کر رہا ہوں۔ تو ہرنی عرض کرتی کہ حضور، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرماتا ہے کہ جس کے پاس آپ کا ذکر پاک ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا نہ مانگے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے فرمایا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ وہ ہرنی چلی گئی۔ آج تک ایسا کبھی آسمان نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی شکار نے خود اس کو چھوڑ دیا گیا ہو اور تھوڑی دیر بعد آ کر اس نے سرنڈر کیا ہو۔ وہ ہرنی تھوڑی دیر بعد پھر واپس آتی ہے بچوں کو دودھ پلا کر، اور گویا اپنے آپ کو آ کر شکاری کے پاس سرنڈر کر دیتی ہے۔ اب یہ واقعہ یہاں تک تو بڑا ایمان افروز ہے، مگر اس کا اگلا جز اور خوبصورت ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں آپ کی امت پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے، اور یا رسول اللہ میں آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا جیسے کہ یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ایک ہی حدیث پاک پر اگر میں آج کا پروگرام کر لوں تو شاید بات پھر بھی پوری نہ ہو۔ کتنی ساری خوبصورت باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، نبی پاک کا اعجاز، پیارے آقا کا کمال، معجزات، سبحان اللہ۔ جانور گفتگو کر رہے ہیں، پیارے آقا سمجھ بھی رہے ہیں اور ان سے بات بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین جو ٹھہرے، سب کے لیے رحمت ہے نا۔ اچھا، پھر دوسری بات، ماں ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، اس ہرنی نے یہ نہ کہا کہ حضور مجھے چھڑوا دیجئے، عرض کی حضور میرے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے ہیں، مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دلوا دیجئے۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی ماں کو، چاہے وہ جانور کی ماں بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن آج انسان اپنی ماں کی قدر نہیں کرتا۔ قدر کیجئے، کوئی نعم البدل نہیں ہے دنیا کا، ماں کا پیار کسی اور طرف سے مل ہی نہیں سکتا۔ پوچھئے ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے، ماں ہوتی ہے، قدر کیجئے، دعائیں لیجئے، خدمت کیجئے، کبھی دل نہ توڑیے گا۔ یہ دعا کر دے تو طوفان ٹل جاتے ہیں۔ پھر حدیث پاک کا جو اگلا جز ہے کہ اس ہرنی نے جو ضمانت کے طور پر جملے کہے کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنے اور درود نہ پڑھے۔ اب ایسے بہت سارے ناظرین ہوں گے نبی پاک پر درود پڑھنے میں سستی کر جاتے ہیں۔ ہمیشہ عادت بنائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنے درود پڑھیں،
علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں ناظرین، بعض اوقات بیان کرتے ہوئے، بیان سنتے ہوئے، کسی محفل نعت میں جہاں بار بار سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، درود پڑھنے سے اگر بندہ رہ جائے تو اس کو یہ چاہیے کہ دن بھر میں ایک پرٹیکولر تعداد جو ہے، ایک مقررہ تعداد درود پڑھ لیا کرے. مثال کے طور پہ 100 بار، 200 بار، اللہ کرے 313 بار کم از کم پڑھ لیں. اور دوسری بات جو سہرنی نے کہی کہ حضور ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے. یاد رکھیے نماز پڑھنے کے بعد جو دعا کا وقت ہے یہ مقبولیت کا وقت ہے، مانگنے کا وقت ہے. اور رب کی شان دیکھو نا، دنیا میں کوئی بار بار مانگے ہمیں اچھا نہیں لگتا. اللہ کریم ایسا ہے جس سے جتنا مانگو اسے اچھا لگتا ہے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. یہ میرے کریم کی ذات ہے، پھر کیوں نہ مانگے. اور پھر اگلی بات کتنی پیاری ہے کہ یہ ہرنی اپنے بچوں پر جتنی مہربان ہے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے میں آپ کی امت پر اس سے زیادہ مہربان ہوں. سبحان اللہ. پھر کیوں نہ آپ اپنے رب عز و جل سے محبت کریں، اس کی بارگاہ میں سر جھکائیں. تو ناظرین آج میں بھی نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ناظرین اب شروع کرتے ہیں جو موضوع ہے آج کے پروگرام کا، شکر. شکر ایک نعمت ہے، شکر اللہ کی اطاعت ہے، شکر اللہ والوں کی عادت ہے. شکر سے نعمتوں میں کثرت ہے اور ناشکری یہ رب کی نافرمانی ہے. ناشکری سے نعمتیں گویا چھین لی جاتی ہیں. ناشکری رب کو بہت ناپسند ہے. آج کے اس پروگرام میں سیکھنا ہے کہ ہم شکر گزار بندوں میں ہیں یا ناشکرے بندوں میں ہیں. ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، یا پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شاندار ارشاد فرمایا کہ میں اس کے جواب میں تم سے بہتر جواب جنات سے کیوں سنتا ہوں. میرے آقا کی بارگاہ میں جنات بھی حاضر ہوا کرتے نا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں جب بھی اللہ عز و جل کے اس فرمان پر پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. تو مجھے جنات کی طرف سے یہ جواب ملتا، وہ کہتے ہم اپنے رب عز و جل کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے. اللہ اکبر. ناظرین ذرا غور کیجئے اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنا بھی نعمت ہے. آپ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، جی ہاں سننا بھی نعمت ہے. ہم کچھ سوچتے ہیں، یہ سوچنا بھی نعمت ہے. ہم کھاتے ہیں، وہ کھانا بھی نعمت ہے. ہم سانس لیتے ہیں، وہ سانس لینا بھی نعمت ہے. سانس باہر نکالتے ہیں، وہ بھی نعمت ہے. سوچئے تو صحیح کہ کتنی نعمتیں ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں انکاؤنٹیبل. اور یہ بات اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرما دی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گے تو گن بھی نہیں سکو گے. جب گن ہی نہیں سکتے تو شکر کیسے ادا کریں گے. اللہ اکبر. جتنا ہو سکے شکر گزار بنیے. ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. ترجمہ کنز ایمان، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، کیونکہ وہ نعمتیں بھول جاتا ہے اور مصیبتیں یاد رکھتا ہے. شکوے تو کرتا ہے مگر شکر ادا نہیں کرتا. نہیں ناظرین، مجھے اور آپ کو شکر گزار بندہ بننا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں نعمتیں باقی رہیں، اضافہ ہوتا رہے، جو ملا ہے نا وہ سنبھلا رہے، وہ چلا نہ جائے، زوال نعمت نہ ہو جائے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا عادت بنائیے. کمپلینز، شکایت، ناشکری، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کمپلین، یہ نہیں ہونا چاہیے. آج کے پروگرام کے بعد مجھے امید ہے بہت ساری کنفیوژنز دور ہو جائیں گی. جو اپنے آپ کو یہ فیل کر رہے ہیں نا کہ میں بڑا کم، مجھے بلیسنگز ہیں، میرے پاس کم نعمتیں ہیں، میں تو پریشان ہوں، مجھے دیا ہی کچھ نہیں اللہ نے، وہ تو غور سے آج کا پروگرام سنیے گا انشاءاللہ. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اللہ نے چاہا بہت چیزیں سمجھ بھی آنی ہیں اور شاید کچھ ہم شرمندہ بھی ہو جائیں گے کہ یار آج تک میں کیا کرتا رہا، اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں ہوتے ہوئے میں رب کی ناشکری کرتا رہا. ناظرین ایک حدیث پاک سنتے ہیں. جو یہ کھانا ہے نا، ہم روز ہی کھانا کھاتے ہیں لیکن کتنا ضائع کرتے ہیں. یہ اناج کتنی بڑی نعمت ہے آپ جانتے ہیں. ایک بار میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے. ایک روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا. پیارے آقا نے اس روٹی کو اٹھایا اور اسے صاف کیا اور ارشاد فرمایا اے عائشہ، اللہ عز و جل کی نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی. اللہ اکبر. آج ہمارا روزانہ دسترخوان پر کتنا اناج ضائع ہوتا ہے. ہم کیا اپنی پلیٹ صاف کرتے ہیں؟
کیا اس نعمت کی قدر کرتے ہیں؟ خاص طور پہ جو دعوتیں ہماری ہوتی ہیں، ویڈنگ سیریمنیز اور بڑی بڑی دعوتیں، غور کیجئے، شاید اتنا کھانا ان دعوتوں میں ضائع ہوتا ہے کہ کئی خاندانوں کا کئی مہینے کا راشن ہو جائے، مگر کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ ایک ایک دانے کے لیے لوگ دنیا میں ترس رہے ہیں۔ آج کتنی اناج کی شارٹیج ہے، پانی کو دیکھ لیجئے، اتنا پانی لوگ ضائع کرتے ہیں، چاہے وہ وضو کا وقت ہو، چاہے غسل کا وقت ہو۔ ٹھیک ہے، وضو میں پانی استعمال ہوگا، غسل میں ہوگا، لیکن ایک لمٹ تو ہوگی نا۔ اور پھر پانی پیتے وقت بھی آدھا گلاس پی کر پھینک دینا، ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہے۔ اللہ کی نعمتیں یہ، دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں واٹر ڈیزاسٹر اناؤنس ہو چکا ہے، جہاں لوگ بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ اگر تھوڑا سا میں دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ دوں کہ اگر مجھے اور آپ کو پانی قیمتاً خریدنا پڑے، مثال کے طور پہ منرل واٹر کی بوٹلز ہوں، اب آپ وضو میں کتنا استعمال کریں گے؟ اپنی گاڑی دھونے کے لیے ٹھیک ہے پانی استعمال کرنے کی اجازت ہے، مگر اتنا پانی بہا دیا جائے تو اگر یہی پانی قیمتاً آپ کو خرید کر کہ بھائی آپ کو ایک ملتی ہے نا منرل واٹر کی بڑی بوٹلز بھی ملتی ہیں، بھائی یہ لے کر آپ ذرا گاڑی دھوئیے، تو اب آپ کتنا کفایت شعاری سے پانی استعمال کریں گے؟ پلیز اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے، اور خاص طور پہ جو اناج ہے نا، جیسے آپ نے حدیث پاک سنا کہ اس اناج کی جس نے ناقدری کی پھر وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بے برکتی جو ہمارے گھروں میں اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم اتنا اناج ضائع کرتے ہیں۔ آج کئی گھر یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ پہلے تھوڑے کھانے میں سب کو برکت ہوتی تھی، ایک کمانے والا ہوتا تھا پورا خاندان کھاتا تھا، اب اس خاندان کے کئی افراد کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ تنگ دستی کیوں ہے؟ یہ بے برکتی کیوں ہے؟ کہیں یہ اللہ کی ناشکری کی وجہ سے تو نہیں؟ کہیں یہ نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے تو نہیں؟ آپ قدر کیجئے، آپ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیجئے، رب کریم آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا، برکت ڈال دے گا۔ ناظرین آگے چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بڑی پیاری ہے، وہ دعا آج سیکھنی ہے، اور اس دعا میں خوبصورت تعلیم بھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر تیرا شکر ادا کرنے میں، تیری اچھی عبادت کرنے میں اور تیرا ذکر کرنے میں، یعنی اللہ سے ہی مدد مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تو مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔ اب بتائیے یہ دعا کتنی پیاری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، ہماری بھی تعلیم ہے نا اس میں، ہم یہ دعا بھی یاد کر لیں، اللہ ہی سے مدد مانگیں کہ یا اللہ شکر گزار بندہ بنا دے، ناشکری سے بچا لے، کیونکہ ناشکری رب کو سخت ناپسند ہے۔ اور ناظرین ایک اور دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا غور سے سن لیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل میں تیری نعمت کے چھن جانے، زوال نعمت سے، تیرے اچانک عتاب، تیری عافیت کے پھر جانے اور تیری ہر طرح کی ناراضی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی خدایا ہمیں ایسے کاموں سے بچا جو تیری ناراضی کا باعث ہیں۔ یہ دعا شاندار خود لیسن ہے کہ دیکھو شکر نہیں کرو گے تو زوال نعمت ہو جائے گا، نعمتیں پھر جائیں گی، عافیتیں پھر جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول کمال کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں بندہ جب تک اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو وہی نعمتیں عذاب بنا دی جاتی ہیں۔ بڑا یونیک فرمان ہے یہ، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا غور کیجئے کہ نعمت عذاب کیسے بن جاتی ہے، میں دو تین اگزامپل کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا ناظرین۔ مثال کے طور پہ کوئی غریب مجھے سن رہا ہے اور اس کی تمنا ہے کہ یا اللہ مال دے دے، دولت دے دے، اور اسے دولت مل جائے، نعمت ہے نا، جبھی تو مانگ رہا ہے، لیکن یہی نعمت عذاب کب بن جاتی ہے کہ بندہ اسی دولت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، شکر ادا نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے۔ یہی نعمت، یعنی عقل دیکھیں کیسی بڑی بے وقوفی ہم سے ہو جاتی ہے۔ دنیا کا دستور ہے ناظرین کہ جب کوئی ہماری فیور کرتا ہے، ہم پر احسان کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اس کو رپلائی میں ہم اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یار اس نے بڑا اچھا ساتھ دیا، یہ ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ نعمت دیتا ہے، ہم اسی نعمت سے اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ غریب تھے تو تھوڑے گناہ، غریب تھے تو تھوڑی نافرمانی، جیسے اللہ نے مال دیا تو زیادہ نافرمانی۔ یہ کیا عقل مندی ہے؟ سچ بتائیے ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا وہ نعمتیں بڑھاتا میں سجدے بڑھاتا، وہ نعمتیں بڑھاتا میں شکر بڑھاتا، میں آنسو بڑھاتا میں شکریہ بڑھاتا، مگر ہوتا یہ ہے وہ نعمتیں بڑھاتا ہے، بندہ اس کی نافرمانی بڑھاتا ہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عذاب کیسے بن جاتی ہے نعمت۔ اب جب اللہ نعمت دیتا ہے اور بندہ اسی سے رب کو ناراض کرتا ہے، تو ہم نے ایسے مالداروں کو بھی دیکھا ہے کہ پیسہ تو بہت ہے مگر سکون نہیں ہے، بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی ہیں،
ایسی بیماریاں ہو گئیں کہ پیسہ بہت ہے مگر نوالا بھی اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے، ڈرپ کے ذریعے یا جناب کسی یوں سمجھیے کہ کسی اور مصنوعی ذریعے سے انہیں خوراک پہنچائی جاتی ہے۔ مال اتنا ہے مگر کڈنیپنگ کا خوف ہے، مال اتنا ہے مگر مال کہیں کسی نے قبضہ کر لیا ہے یا مال اب ڈوبنے لگا ہے، نقصان بڑا نظر آ رہا ہے تو ڈپریشن کی وجہ سے اور بیماریاں ہیں۔ ارے مال تو نعمت تھا، یہ مال کی وجہ سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو سمجھیے، غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی مال سے اللہ کی نافرمانی کی، شکر ادا نہیں کیا، یہی مال گویا عذاب بنا دیا گیا۔ دیکھیں نا، شادی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے ماں باپ مجھے سن رہے ہوں گے کہ بچوں کا رشتہ ہو جائے، صحرا سج جائے، ایک ماں باپ کے لیے تو بڑی نعمت ہے کہ بچوں کی شادی ہو، واقعی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نعمت دی کس نے؟ اللہ نے دی نا۔ اللہ نے یہ دن دکھایا کہ آج آپ کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن سچ بتائیے شادی میں وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں کیا جاتا؟ آج ہماری شادیوں میں اللہ کی کتنی نافرمانی ہوتی ہے۔ یہ موقع رب نے دیا، لاکھوں خاندان ہیں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں، اللہ نے میری بچی اور میرے بیٹے کے لیے رشتہ عطا کیا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ میں شکر کرتا، میں صدقہ و خیرات کرتا، میں سجدے بڑھاتا، مگر ایسا لگتا ہے کہ شادی میں تو رب کو ناراض کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑنی ہے، سارے وہ کام کرنے جو اللہ کی ناراضی والے ہیں، بے پردگی، بے حیائی، جوئے، معاذ اللہ شراب، مخلوط ناچ گانے، کیا یہ اللہ کی رضا والے کام ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اچھا بعض اوقات تو بڑے نیک نمازی با پردہ لوگوں کے یہ ہو رہا ہوتا ہے، جب ان سے کوئی پوچھے کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بچے کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے؟ اور پھر ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں روپے شادی پہ خرچ کیے، خوب ہلا گلا کیا، خوب بے حیائی اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، اور تھوڑے عرصے کے بعد گھر ٹوٹ گیا۔ کہیں یہ نعمت عذاب تو نہیں بنا دی گئی؟ یا بچی سخی نہیں رہتی، یا اولاد نہیں ہوتی؟ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ جن کے یہاں اولاد نہیں ان سب نے اللہ کی ناراضگی والے کام کیے، مگر غور تو کیجئے نا، اتنی بڑی نعمت پر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں یہ نہیں کہتا دعوت نہیں ہونی چاہیے، آپ اچھی دعوت کیجئے، اللہ نے نوازا ہے بالکل کیجئے، مگر اس میں تکبر تو نہیں ہونا چاہیے، اس میں دکھلاوا تو نہیں ہونا چاہیے، اس میں ایسے کام تو نہیں ہونے چاہیے جس کے ذریعے رب کی ناراضگی ملے۔ آپ غور کیجئے، خدا را غور کیجئے، میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں کہ کہیں ہم خود ہی تو اپنی نعمتوں کو اپنے لیے عذاب نہیں بنا دیتے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، بے اولاد شخص ساری دنیا سے دعا کرواتا ہے، مگر اولاد ملنے کے بعد کیا ہم اللہ کی فرما برداری سکھاتے ہیں اسے، اس کی تربیت اس طرح کرتے ہیں، یا ناشکری اللہ کی یوں کرتے ہیں کہ وہی اولاد پھر بعد میں آگے جا کر ہماری بھی نافرمان اور اللہ کی بھی نافرمان بنتی ہے۔ ایسے بھی اولاد ہم نے سنی ہے کہ جو ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ارے آپ تو اس اولاد کے لیے در در جا کر دعا کرتے رہے، اسی بچے نے آپ کو نکال دیا، اسی بچے نے آپ پر ہاتھ اٹھایا۔ کیا آپ خبریں نہیں پڑھتے کہ ماں باپ کو معاذ اللہ مار دیتے ہیں بچے؟ میں یہ نہیں کہتا اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے، ڈیفینیٹلی بچے قصوروار ہیں، کہیں نہ کہیں ماں باپ کی تربیت کی کمی بھی تو ہے نا۔ بچے کی ولادت ہونے کے بعد اب ماں باپ کا کیا کام تھا؟ اچھی تربیت کرتے، اسلام سکھاتے۔ ارے جن بچوں کو اسلام سکھایا جائے، سنتیں سکھائی جائیں، حدیث اور قرآن پڑھایا جائے، وہ ماں باپ کے ہاتھ چومتے نظر آتے ہیں، ادب کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہے نا۔ تو خدا را ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اللہ جو نعمت دے اس کا شکر ادا کریں۔ شکر کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ میں تسبیح لے کر یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ، بالکل یہ بھی ایک طریقہ، یہ زبان سے شکر ہے، مگر پریکٹیکل شکر علماء نے یہ لکھا کہ پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یعنی میں تسبیح پر تو یا اللہ تیرا شکر پڑھتا رہوں اور اللہ کے جو فرمان ہیں اس کے خلاف بھی کرتا رہوں، نماز بھی نہ پڑھوں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کروں، اور یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر پڑھتا رہوں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے نا، اپنے دل سے پوچھئے، کیا یہ شکر ہے کہ جو دے رہا ہے، جو نواز رہا ہے، اس کی رضا کے خلاف کام کروں؟ پھر کیسا شکر ہے؟ دنیا میں آپ کو بھی برا لگتا ہے کہ یار میں نے فلاں کے ساتھ اچھا کیا، یہ میری کوئی بات نہیں مانتا۔ ہم رب کی کوئی حکم نہ مانیں تو پھر کیسا شکر ہے؟ پھر سوچئے کہیں یہ نعمتیں چھن نہ جائیں۔ یاد رکھیے گا، نعمتیں دینے والا خالق و مالک ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اچھا خاصا خوشحال، اچھا خاصا سیٹسفائی بندہ آہستہ آہستہ سب کچھ چلا جاتا ہے، بالکل کنگال ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، چلتی لائف بگڑ جاتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رب ناراض ہو گیا؟ پلیز شکر ادا کیجیے، اور پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کیجیے۔ اب ایک اور وسوسہ، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے، میں تو ہوں ہی بڑا پریشان، اللہ نے اس کو دیا ہے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک شکایت کرنے والا، کمپلین کرنے والا شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا حضور مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا، آئی ایم ان بگ پرابلم۔
آپ نے کہا اچھا تمہیں کچھ نہیں ملا؟ کہا مجھے کچھ نہیں ملا۔ بزرگ کمال کے تھے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو ایک آنکھ دے دو 10 لاکھ روپے لے لو۔ کہا حضور آنکھ دے دوں گا تو اندھا ہو جاؤں گا۔ فرمایا اچھا ایک کان دے دو اور 10 لاکھ روپے لے لو۔ کہا حضور پھر تو بہرا ہو جاؤں گا۔ کہا اچھا ایک ہاتھ دے دو اور 10 لاکھ روپے لے لو۔ کہا حضور ہاتھ دے دیا تو پھر ہاتھ کے بغیر لائف کیسے گزاروں گا؟ آپ گنواتے رہے نا، پیر دے دو 10 لاکھ لے لو، ایک گردہ دے دو 10 لاکھ روپے لے لو۔ آخر کار وہ اس تمام چیزوں کا منع کرتا رہا۔ ان بزرگ نے کمال کی بات فرمائی، کہتے ہیں کمال کے شخص ہو، لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے اور کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، کسی اندھے سے پوچھئے نا۔ چلیے ایک پریکٹس کر لیتے ہیں ناظرین، میں بھی آنکھیں بند کرتا ہوں، آپ بھی بند کر لیجئے، جی سارے بند کر لیجئے، چند سیکنڈز کے لیے بند کیجئے اور اب کھول لیجئے۔ نظر آ رہا ہوں گا میں آپ کو، ٹی وی کی اسکرین نظر آ رہی ہے، سارے رنگ واپس آ گئے ہیں، مگر کچھ سیکنڈز پہلے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، آپ جانتے ہیں جو اندھا نابینا ہوتا ہے ساری لائف، ساری زندگی، اس کی زندگی میں یہی اندھیرا ہوتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، کسی کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے بچوں کی آواز بھی سنتا ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ توتلی زبان میں بولنے والا بچہ دیکھ تو لوں ایک بار، مگر آنکھیں نہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، پھر بھی شکر نہیں ہے۔ دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے آنکھیں نہیں آ سکتی۔ جو گونگا ہے نا، جس کے پاس زبان نہیں، کبھی دیکھیے وہ کیسے ایکسپریشنز کر کے سمجھا رہا ہوتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو جو بولنا ہے ہم بول لیتے ہیں، یہ نعمت نہیں؟ کتنی بار شکر ادا کیا ان آنکھوں کا، کتنی بار شکر ادا کیا اس زبان کا، یہ ہاتھ سلامت ہیں، یہ پیر سلامت ہیں، اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا، اس کا شکر نہیں۔ تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو اس کا کمپلین، شکوہ، شکایت نہ کریں۔ ایسا مسلمان شکر گزار ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اچھا ایک آخر میں ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ کیسے شکر گزار بنے۔ جب اپنے آپ کو پرابلم میں فیل کریں تو سیٹسفیکیشن کیسے ہو، اطمینان کیسے ہو۔ بڑی شاندار بات علماء لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نعمتوں میں اپنے سے کم تر بندے کو دیکھیں۔ آپ اگر مثال کے طور پہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور روز یہی سوچتے ہیں کہ میرا تو گھر ہی کرائے کا ہے، اپنا گھر کب ہوگا، چھوٹا سا گھر بھی نہیں ملتا تو بڑا گھر تو پتہ نہیں کب ملے گا۔ کرائے کے گھر میں رہنے والا یہ سوچے کہ میں گھر میں تو ہوں، لوگ جھونپڑی میں بھی رہتے ہیں۔ جھونپڑی میں رہنے والا سوچے میں جھونپڑی میں تو ہوں، لوگ تو روڈ پہ سوتے ہیں، لاکھوں لوگ بغیر کسی چھت کے کھلے آسمان تلے سوتے ہیں۔ اور جو روڈ پہ سونے والا ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں آزاد تو ہوں، لاکھوں لوگ تو جیلوں میں پڑے ہیں نا، قید ہیں، ہر رات سوچتے ہیں کہ کب ماں باپ کو دیکھیں گے، کب بیوی بچوں کے پاس جائیں گے، وہ قیدی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر بندے سے زیادہ مصیبت والا موجود ہے۔ ہم میں سے بہت سارے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں نا، کئی ایسے ہیں جو اس وقت ہاسپٹلز میں ہیں۔ کبھی جاتے ہیں ہاسپٹل؟ آپ دیکھیے بیماریاں کیسی ہیں، اللہ اکبر، کسی کے ڈائلیسس ہو رہے ہیں، کسی کے گردے فیل ہیں، کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے، ایسے مریض ہیں جن کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے مجھے اگر اتنی بیماریوں سے بچایا تو میں شکر ادا نہ کروں تو کیا کروں؟ خود سوچئے نا۔ ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے، اب اللہ کا شکر ادا کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کہیں جا رہے تھے تو پیروں میں چپل نہیں تھے، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا، یا اللہ مجھے چپل ہی نہیں دیے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندہ برابر سے گزرا، اس کے پیر ہی نہیں تھے۔ آپ نے کہا یا اللہ تیری مہربانی، تو نے پیر تو دیے ہیں۔ سمجھے آپ ناظرین، شکر، ہر حال میں شکر۔ جیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایسی لائف گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی جناب، آپ بہت سخی ہیں، آپ کروڑوں سے اچھے ہیں، شکر گزار بنیے، اللہ اور دے گا، اللہ آپ کو اطمینان دے دے گا۔ یہ ٹینشن جو ہے نا مار دیتی ہے بندے کو کہ میں آگے کب بڑھوں گا، میں آگے ہوں، اللہ نے لاکھوں سے آگے رکھا ہے، اگر میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھتا رہا تو ہمیشہ پریشان رہوں گا۔ اللہ مجھے بھی قناعت نصیب کر دے، آپ کو بھی نصیب کر دے۔ اللہ کے فیصلوں پر اطمینان رکھیں، اور آج ایک وعدہ کیجئے مجھ سے کہ آج کے بعد ناشکری نہیں کریں گے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کی نعمتوں میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بہار رمضان۔ نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔
ناظرین، آج سیگمنٹ بہار رمضان میں تراویح کے بارے میں سننا ہے۔ سبحان اللہ، بہت سارے ناظرین وہ ہوں گے جنہوں نے 6 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھ لی ہوگی، تو میں آج کچھ تراویح کی اہمیت مزید بیان کر دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں اب تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تراویح تو روز ہی پڑھنی ہے۔ البتہ یہ کہ ختم قرآن ہو گیا تو آپ تراویح کنٹینیو کریں گے، تراویح نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جو رات کو کھڑے ہو کر تراویح پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں تراویح کی پابندی کی برکت سے سارے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور حقوق العباد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ حق والے کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، حقوق العباد کا معاملہ سخت ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرتا رب بھی معاف نہیں فرماتا۔ تو کوشش کریں کہ بندوں سے معافی مانگتے رہا کریں، کسی کا دل دکھا دے تو مانگ لیں معافی، نہ شرمائیں، کیونکہ اگر اس نے معاف نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن پھنس جائیں۔ تو بہرحال تراویح کے کیا کہنے، اور یاد رکھیے تراویح سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اور سنت کی تو کیا بات ہے، عاشق رسول کو سنت سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے محبت ہوگی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، اگر نبی پاک علیہ السلام کا جنت میں ساتھ لینا ہے تو پھر سنت سے محبت کیجئے نا۔ یاد رہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں کم از کم ایک بار ختم قرآن بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کو قرآن پڑھنے سننے سے کتنی محبت ہوتی تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 61 بار قرآن پاک ختم کیا کرتے ہیں، 30 دن میں، 30 رات میں، اور ایک تراویح میں نیز آپ نے 45 برس تک 45 ایئرز تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ 61 بار قرآن رمضان میں ختم کریں اور ہم سے ایک بار بھی ختم قرآن نہ ہو، جی نہ چھرائیں، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اللہ نے یہ دن دکھائے ہیں، تراویح پڑھتے رہیے، اور تراویح کو برڈن نہ سمجھیں، اس کو سعادت سمجھیں۔ اب یہاں چند رولنگز بھی بتا دیتا ہوں کہ تراویح ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ اچھا، تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی 20 رکعتیں پڑھی جاتی رہیں۔ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب اساءت کے مرتکب ہوئے، یعنی برا کیا، اور اگر چند افراد نے باجماعت پڑھ لی اور باقی کچھ لوگوں نے تنہا پڑھی تو تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح تراویح کا وقت جو ہے وہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر کسی نے پڑھ لی تو تراویح نہیں ہوگی۔ وطر کے بعد بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رمضان کا آخری روزہ ہوتا ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ چاند کا اعلان عید کا ہوا کہ نہیں ہوا، اور وطر پڑھ لیتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے چاند نہیں ہوا، تو اب بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ تراویح اگر فوت ہو گئی تو اب اس کی قضا نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ تراویح فوت نہ ہو، قضا نہ ہو، یعنی اب اس کو دوبارہ نہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے تو رات میں ہی ادا کر لیا جائے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات کہ نابالغ امام کے پیچھے صرف نابالغ ہی تراویح پڑھ سکتا ہے، نابالغ کے پیچھے بالغ کی تراویح نہیں ہوگی، یہ زیادہ ضروری تھا بتانا۔ تو ناظرین، آج ہم نے کچھ تراویح کے مسائل اور اس کے فضائل سنے ہیں، سنت مؤکدہ ہے، سستی نہ کیجیے گا، نیت کیجئے کہ پورا رمضان انشاءاللہ تراویح پڑھنی ہے۔ 27 رمضان کو جب ختم قرآن ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی کچھ لوگ تراویح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رہے 20 رکعت عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ انشاءاللہ شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور سعادت سمجھتے ہوئے ساری تراویح پڑھیں گے۔ اگلے پروگرام میں اسلام کی روشنی میں ایک اور ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں سے نوازتے رہیے گا۔ عشرہ رحمت اب ہم سے جدا ہونے کو ہے، اور ہو سکتا ہے جب یہ پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو تو عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو چکا ہو۔ ہم اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں ہمیں رحمت سے محروم نہ فرمائے، اور اب عشرہ مغفرت کی آمد ہو رہی ہے۔ رب کریم عشرہ مغفرت کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔